یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، آگے بڑھے، ترقی کرے، تو پلیز آپ کو چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد کرنی پڑے گی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس طاقت کے اعتبار سے ہر روز یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 500، 1000، 200 جو بھی آپ کی طاقت ہے، آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ اور ہاں ناظرین، لوگ شرارت کرتے رہتے ہیں، جیسے بیچ میں ہمارا چینل 7 دن کے لیے بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے اور ایک چینل کھولا ہے، وائرل نیوز انڈیا۔ ایسے ہی ہم نے فیس بک پر بھی پیج بنا دیا ہے، وائرل نیوز لائیو، اور پلے اسٹور پر بھی ہماری ایپ بھی آ گئی ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں تینوں کی لنک دی گئی ہوئی ہے، آپ ان کو بھی اوپن کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک ہماری خبریں پہنچتی رہے، کیونکہ جس انداز میں ہم بول رہے ہیں، لوگ شرارت کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے چینلوں کو بند کیا جائے۔ لیکن آپ یہ تینوں چاروں جگہ پر جڑ جائیے، انشاءاللہ ہم بے باک انداز میں ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے اور آپ تک سچی خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی 2-3 خبریں فلسطین کے حالات کو لے کر ہی ہے۔ جی ہاں، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ سب خبریں سنا رہا ہوں، اور اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جھوٹے تھمبنیل لگا کر اور چیخ کر چلا کر غلط انداز میں غلط رپورٹیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، ابھی سچی خبریں یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں اب تک 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور اسرائیلی آتنکوادی حملے میں ہلال احمر کی عمارت پوری طریقے سے تباہ ہوئی ہے، اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حماس نے جو جوابی راکٹ حملے کیے ہیں، اس میں 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اسرائیلیوں میں خوف و ہراس کا ماحول تو بنا ہے، اور فلسطینی بھی الحمدللہ ان کی شہادت، ان کے جذبے کو سلام، کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ 22 زخمی جنگی بحری جہاز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ خیر، وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان فلسطین کے لیے امدادی سامان بھیجے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل پاکستانی اسمبلی میں جو بحث ہوئی ہے، اس میں ایک صاحب نے بالکل کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم قرارداد اور مذمت کب تک پیش کرتے رہیں گے، نندا کب تک پیش کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی، شانتی کی، پریم کی، محبت کی تعلیم دی ہے، تو پھر احد اور بدر میں اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر دشمنوں کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو آتنکوادی قرار دے دیا جائے، اور آتنکوادی کے ساتھ آتنکوادی کی طرح ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور فلسطین کے وہ چھوٹے سے مجبور اور مظلوم لوگ ہیں، اس لیے اب ظالم کے خلاف پوری طریقے سے میدان میں اترا جائے۔ یہاں تک کہ اسمبلی میں ایک شخص تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخر، پاکستان والوں نے، ہم نے آخر یہ میزائل وغیرہ کس کام کے لیے بنائے ہیں؟ یعنی اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو پوری طریقے سے مل کر جواب دیا جائے اور اسرائیل کو اچھی طرح سے سبق سکھایا جائے۔ ناظرین، دوسری خبر بھی بڑی آ رہی ہے فلسطین کے حالات کو لے کر ہی۔ امریکی چیف آف اسٹاف نے اس تشدد، ظلم، قتل اور خونریزی کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کی وجہ سے مشرقی وسطی میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ امریکی چیف آف اسٹاف نے خبردار
کیا ہے اور بالکل لگ بھی رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ والوں تو آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ ہی کا یہ ناجائز پیدا کیا ہوا اسرائیل بچہ ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ اب جس طریقے سے تھوڑی سی آوازیں مسلم ملکوں نے صرف منہ کھولا ہے، منہ کھولنے پر گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا رنگ دکھاؤ، ٹرائل تو دکھاؤ. اور قسم کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک پانی بالٹی بھی ڈالا گیا تو اسرائیل بہ جائے گا. میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے متحد ہو کر پیشاب بھی کر دیے تو یہ ناپاک اسی ناپاکی میں بہ جائے گا. تو خیر اب آوازیں اٹھنے لگی ہے تو جو بائیڈن جو امریکہ کے نئے صدر ہے انہوں نے بھی اب سر بدلنا شروع کر دیے اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بند کی جائے. گزشتہ ایک ہفتے سے جاری اسرائیلی حیوانیت، درندگی اور آتنکواد کے بعد بالآخر امریکی صدر کو جنگ بندی کا خیال آ ہی گیا. غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری درندگی کے باعث بڑھتے ہوئے عالمی اور ڈیموکریٹک ارکان کے دباؤ کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو ٹیلی فون کال کیا جس میں کہا کہ جنگ بندی کی جائے. ناظرین تیسری بڑی خبر بھی فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، فلسطین میں جس طریقے سے لگاتار اسرائیلی آتنکوادی حملہ کر رہے ہیں اس کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینی تنظیموں کے جو قائدین ہیں ان کے اہل خانہ، ان کے گھر بار والے، ان کی فیملی کے لوگ مصر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. مسلسل اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے. رہنماؤں کے گھرانوں نے شدید بمباری کے بعد قاہرہ کا رخ کر لیا ہے. ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ مصر نے شہریوں کے خاطر کئی گھنٹوں یا پھر پورے ایک دن کی فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے. مصری حکام کو اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی مسئلے کو لے کر سلامتی کونسل کا خفیہ اجلاس بھی ہوا ہے. جی ہاں، 3 اجلاسوں کی ناکامی کے بعد فلسطین کے مسئلے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بند کمرے میں بلایا گیا. عالمی میڈیا کے مطابق ناروے کے سفارتی مشن نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آگ لگانا بند کرو اور دشمنی ختم کرو. تو خیر ملکوں نے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا اسرائیل آخر کس کے دم پر اڑ رہا ہے، کون ہے اس کا ناجائز باپ، اس پر بھی پابندی لگنی چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو تصویریں اور جو ویڈیوز آ رہی ہے بچوں کے ذبح کرنے کی، تو کیا یہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی دوسری جگہ ہوتے تو جناب پھر کتے کی طرح انٹرنیشنل، ہمارے یہاں کی نیشنل میڈیا بھی کتوں کی طرح اور سوروں کی طرح چلانے لگ جاتی، آواز نکالنے لگ جاتی. لیکن فلسطینیوں کے یا مسلمانوں کے بچوں کے ذبح کرنے پر بھی ہمارے یہاں کی میڈیا بھی بھونک نہیں رہی ہے. ان کو کورونا ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی خاموش ہے. لیکن الہان عمر کا بڑا بیان آیا ہے. امریکی کانگریس رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ سیز فائر کی حمایت میں تاخیر کی وجہ سے بچوں کا قتل کیا گیا اور یہ تباہی کا سامان بنا ہے. ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، میری نگاہوں کے سامنے ہے. چوتھی بڑی خبر جی ہاں سعودی عرب کو لے کر آ رہی ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ استعمال کرنے والا 5واں ملک بن گیا. بہت اچھا لگا مجھے سن کر کہ سعودی عرب ترقی کر رہا ہے، سعودی عرب کو اللہ نواز رہا ہے. بہت اچھا لگا مجھے سن کر. لیکن اب یہ سننے کی تمنا ہے کہ جلدی سے یہ خبر آ جائے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں سب سے تیز اور ملکوں سے بھی زیادہ تیز مسلمانوں کی مدد کے لیے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ گیا اور اس نے اسرائیل کے خلاف کوئی سخت بڑا قدم اٹھایا جس سے اسرائیل کی راتوں کی نیند اڑ گئی، دن کا چین ختم ہو گیا. ہم یہ سننے کا انتظار کر رہے ہیں. سعودی عرب دنیا بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ استعمال کرنے والا 5واں ملک بن گیا اور بھی زیادہ ترقی کرے. ہماری دعائیں ہیں کیونکہ اس سعودی عرب سے اور ان مقدس زمین مکہ اور مدینہ، یہ پورے علاقے سے ہم کو روحانی اور ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ پورا ترقی کرے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیروں کی غلامی اور غیروں سے خوف اور رعب میں مسلم
ملکوں کی مدد سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فلسطین پر ابھی سب سے برے اور بدتر حالات ہے۔ اگر تھوڑی بھی مدد اگر سعودی عرب نے کر دیا تو انشاءاللہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت گوانتا نامو بے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک جیل ہے۔ جی، اب گوانتا نامو بے سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں سب سے جو پرانا قیدی تھا سیف الدین، جی ہاں، یہ پاکستانی شہری ہے، 16 برس سے اس گوانتا نامو میں قید ہے، اس جیل میں قید ہے۔ گزشتہ 16 برس سے امریکی حراستی مرکز میں قید پاکستانی شہری سیف الدین پراچا کی رہائی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 73 سالہ پراچا کو 16 سال سے لمبے عرصے تک کیوبا میں قائم امریکی فوجی حراستی مرکز میں قید رکھا گیا تھا۔ انہیں دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے تعلق کے شبے میں وہاں قید کیا گیا تھا، تاہم ان پر کبھی باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی، اور اب یہ سب سے پرانے قیدی سیف الدین کی رہائی کی منظوری کی خبر آئی ہے۔